الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز اپنے نماز کے دوسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے نماز کے متعلق اور نماز پڑھنے کی برکت کے متعلق عرض کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارا مختصر درس ہے نماز کے متعلق۔ نماز میں سستی کرنے والے اور جو بے نمازی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الماعون کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ کبھی پڑھنا یا نہ پڑھنا، بغیر جماعت کے بلا وجہ جماعت کو چھوڑ دینا، نماز میں سستی کر جانا، اس کی یہ صورتیں ہیں جو سستی کرنے والے ہیں، یا نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا۔ تو جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، شوق سے نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، ان کے لیے مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے صحیح طریقے سے ادا کیا، حفاظت کے ساتھ ادا کیا، دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور جو بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا، نماز کو حفاظت کے ساتھ بے وقت ادا کرتا ہے، شوق سے نہیں پڑھتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نماز اوپر آسمان عرش الہی تک جاتی ہے تو وہی نماز اس کی بسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے بے وقت نماز ادا کی ہے، اس کو شوق سے ادا نہیں کیا، اس کو حفاظت کے ساتھ ادا نہیں کیا، تو وہ نماز اس کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، نماز میں سستی کرنے والا۔ کیونکہ نماز ایسی ادا کرنی چاہیے
جو سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مرتبہ آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں اور اچانک گھر میں آگ بڑا اٹھتی ہے، لوگوں نے بڑا شور مچایا، آپ سجدے میں ہیں کہ اے ابن رسول، آگ نے گھر کو، مکان کو لپیٹ میں لیا ہے، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، جب آگ ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا ابن رسول آپ آگ سے کیوں اتنے غافل رہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے آخرت کی جو آگ ہے اس کے عذاب سے، اس کے ڈر سے، میرے سامنے یہ دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے، مجھے آخرت کی آگ کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں اپنی نماز میں مشغول رہا۔ اور کیونکہ جو لوگ اس محبت، اس شوق کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دنیا کی آگ جو ہے وہ مینا نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ بے قراروں کے لیے لا ریب ہے وجہ قرار، داغ سب دل سے گناہوں کے مٹاتی ہے نماز، شوق دل سے جو بشر کرتے ہیں اس کا اہتمام، ان کو انور ہر مصیبت سے بچاتی ہے نماز۔ اب یہ تو تھا کہ نماز میں سستی کرنے والا، جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں ان کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کہ 16ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے رہے، ان قریب وہ دوزخ میں غنی کا جنگل پائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تذکرۃ الواعظین کے اندر ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ وہ دوزخ میں فرعون کے ساتھ 6000 سال تک رہے گا۔ آج کچھ لوگ اپنی نمازوں سے اتنے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جو یہ سن رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ نماز کے اوپر عمل کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ بغیر وجہ کے جماعت کو چھوڑنا وہ بھی صحیح نہیں ہے، نماز میں سستی کرنا وہ بھی نہیں صحیح، نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقت پر قائم کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز میں سستی کرنا